یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج ستمبر 2023 کی 29 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجے چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ بجلی کے بلوں پر پاکستان کی طرف سے لگائے گئے ناجائز اور ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف پورے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں سول نافرمانی کی تحریک جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ مظفر آباد، کوٹلی، راولہ کوٹ، باغ، ہجیرہ، دھیر کوٹ، پلندری اور چک سواری سمیت چھوٹے شہروں اور قصبوں میں بھی لوگوں نے ڈھول کی تھاپوں پر بجلی کے بلوں کو سڑک پر رکھ کر آگ لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ کوٹلی اور مظفر آباد میں کروڑوں روپے کے بجلی کے بلوں کی کشتیاں بنا کر دریا میں ڈالی گئی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ دریا میں بجلی کے بلوں کی کشتیاں بنا کر اس لیے پھینکی ہیں تاکہ دریائے نیلم اور جہلم پر قائم منگلا ڈیم اور نیلم جہلم پروجیکٹ تک یہ کشتیاں چلی جائیں اور اس طرح بجلی کے بل اصل جگہ پہنچ جائیں۔ یاد رہے کہ صرف راولہ کوٹ سرکل کے 54,000 کنیکشنز میں سے 42,000 گھرانوں اور کاروباری مراکز کے بلات کا بائیکاٹ کر کے سرکار کو 14 کروڑ روپے سے زائد کا ریونیو روک دیا گیا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ احتجاج کے اگلے مرحلے میں غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کی جائے گی۔ میٹرنل اینڈ نیو بورن ہیلتھ پروگرام MNCH پروگرام باغ نے اعلان کیا ہے کہ 9 اکتوبر کو مظفر آباد اسمبلی کے گیٹ کے سامنے دھرنا دیا جائے گا اور اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو 11 اکتوبر کو مظفر آباد سے اسلام آباد کی طرف پیدل مارچ شروع کیا جائے گا۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر سرکار کئی محکموں کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے پا رہی۔ حکومت نے شروع کیے گئے منصوبوں کے لیے ٹھیکیداروں کو تقریباً 6 ارب روپے ادا کرنے ہیں۔ منصوبوں کی بروقت تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے لاگت میں پہلے ہی 2 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ ترقیاتی کاموں کے لیے 2 ارب 92 کروڑ روپے جاری ہوئے۔ گزشتہ مالی سال وفاق نے 7.5 ارب کا ترقیاتی بجٹ بھی جاری نہیں کیا۔ اس سال حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ 10 ارب 50 کروڑ روپے جاری کرے گی، جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ بجلی کے بل جلانے پر پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے شہر باغ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد مین چوک میں دھرنا دیا گیا۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی باربر ویلفیئر ایسوسی ایشن نے بھی عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں یاسین کی ولیج کمیٹی برکولتی نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف بھرپور احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ سردیاں شروع ہونے سے پہلے ہی عوام اعصاب شکن لوڈ شیڈنگ کے کرب سے گزر رہی ہے۔ ولیج کمیٹی برکولتی کے صدر شے نادر شاہی نے کہا ہے کہ طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم نہ ہوا تو تھوئی سلگان کے عوام کو لے کر احتجاج کیا جائے گا۔ سابق ملیٹنٹ اور حالیہ جموں کشمیر ہیومن رائٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے روح رواں سیف اللہ فاروق نے کہا ہے کہ 28,000 سے زائد سابق ملیٹنٹس کو آج کوئی جہادی تنظیم نہیں پوچھ رہی اور کسی نے ان کے گھروں میں آ کر ان کا حال نہیں پوچھا۔ سیف اللہ نے کہا کہ پاکستان نے کشمیر کے نوجوانوں کے ہاتھ سے قلم چھین کر بندوق پکڑائی اور لاکھوں نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ انہوں نے ریڈیو ہمالیہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 370 کے خاتمے کے بعد جموں کشمیر میں ہر چیز نارمل ہو گئی ہے، بلکہ ترقی کے راستے بھی کھل گئے ہیں۔ ابھی خبر آئی ہے کہ بلوچستان کے شہر مستونگ میں عید میلاد النبی کے جلوس میں خودکش بم دھماکے میں
50 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں میں ایک سینئر پولیس افسر بھی شامل ہیں جن کا نام ڈی ایس پی نواز گشکوری بتایا جاتا ہے۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔